अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबसार आलम और आप देख रहे हैं आज की खबर। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को आज उनके एक मुहाफिज ने इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया और वो जाँ भाग हो गए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवालात उठ गए हैं लोगों के जहन में, आवाम के जहनों में, मीडिया के जहनों में, और इस बात पर कि पाकिस्तान में क्या किसी की जिंदगी महफूज है और क्या हमारी जो पॉलिसियां मुख्तलिफ अदवार में रही हैं वो पॉलिसियां आज हमें किस स्टेज पर लेके आ गई हैं जहां पे ना हमारे अंदर बर्दाश्त रही है और ना ही हमारे अंदर किसी अमन और अमान को कायम रखने के लिए किसी जदोजहद की जरूरत महसूस की जा रही है। हर कोई अपनी अपनी जगह परेशान है, अपनी अपनी जगह गैर महफूज करता है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे अंदर ये बर्दाश्त इतनी कम हो गई है और जो दिन गुजरता जा रहा है उस गुजरते दिन के साथ ये बर्दाश्त एक दूसरे की मुखालफत ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। मैं आपको प्रोग्राम का आगाज करने से पहले थोड़ा ये बताना चाहता हूं कि सलमान तासीर साहब कौन थे। सलमान तासीर साहब एमडी तासीर साहब के बेटे थे। एमडी तासीर लाहौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अदबी और मजहबी शख्सियत, और वो एक आशिक रसूल के तौर पर जाने जाते थे। उनके बेटे थे सलमान तासीर। और एमडी तासीर साहब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो अल्लामा इकबाल साहब के बहुत करीब थे, कश्मीरी होने की वजह से भी और अपनी इल्मी और खानदानी ताल्लुकात की वजह से भी। और ये एमडी तासीर साहब वो थे जिन्होंने मशहूर गाजी अलमदीन शहीद का जो केस हुआ था, जिसने राजपाल को, जो एक हिंदू था और जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसको कत्ल किया था लाहौर में। और उसका केस लड़ने के लिए जब कायद आजम को राजी करने की जरूरत महसूस हुई तो अल्लामा इकबाल ने और एमडी तासीर साहब ने इसकी कोशिश की थी। और उसके बाद एमडी तासीर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने गाजी अलमदीन के लिए न सिर्फ उनके जनाजे का बंदोबस्त किया बल्कि उनको जिस चारपाई पर कब्रिस्तान ले जाया गया वो चारपाई एमडी तासीर के घर से आई थी। ये सलमान तासीर साहब इस खानदान से ताल्लुक रखते थे जिसको आज उनके कातिल ने ये कहा कि वो गुस्ताखे रसूल हैं, इसलिए मैंने उनको कत्ल कर दिया। ये उनकी बात, उसकी बात में कितना वजन है ये हम देखेंगे। आपको भी अंदाजा होगा कि हमारे बाज मजहबी रहनुमा इस मुल्क में लोगों को इस हालत तक लेके आ गए हैं कि जहां पर आशिक रसूल के एक बेटे को, उनकी औलाद को दिन दिहाड़े एक सड़क पर कत्ल कर दिया जाता है इस वजह से, इस इल्जाम के तहत कि वो गुस्ताखे रसूल हैं, हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं। और सलमान तासीर साहब के एक बेटे हैं आतिश तासीर, उन्होंने एक किताब लिखी है स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री, जिसके सफा नंबर 21 पर वो अपने वालिद साहब के बारे में बताते हैं कि उनके वालिद के ख्यालात क्या हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि सलमान तासीर जो बज़ाहिर बहुत लिबरल थे लेकिन अंदर से एक सच्चे पाकिस्तानी और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। उन्होंने कहा कि इस्लामी इंतहा पसंदी जहरीली है, जैसा कि हिंदू इंतहा पसंद पार्टी आरएसएस और आईआरए जो आयरलैंड की रिपब्लिकन आर्मी है। और ये इंतहा पसंदी, अब ये देखिए सलमान तासीर साहब के ख्यालात हैं कि ये मुसलमानों में जो इंतहा पसंदी है ये फलस्तीन और इराक के मसाइल की वजह से फरोग पा रही है। और अपने बेटे को वो ये दलील दे रहे हैं कि अगर हिंदुओं पर बम बरसाए जाएं या उनके हक पर कब्जा किया जाए तो उनका भी यही रद्द-ए-अमल होगा, यानी कि जो आजकल मुसलमानों का है। अपने आप को भारतीय पाकिस्तानी कहने से तुम इस तौहीन आमेज प्रोपेगेंडे को मुस्तनिद कर रहे हो। अपने बेटे को डांटा है उन्होंने कि तुम उस प्रोपेगेंडे को जो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है तुम उसको इस्तेहकाम दे रहे हो अपनी इन बातों से। और हमने आपके लिए कुछ स्पेशल आज चीजें निकाली हैं। सलमान तासीर साहब ट्विटर के बहुत शौकीन थे, वो ट्वीट करते रहते थे। इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है, वो रोजाना क्या सोचते थे पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में और पाकिस्तान के लोगों के बारे में और इसके फ्यूचर के बारे में। आज जो उनका आखिरी जो ट्वीट था आज 4 जनवरी को, और उसमें उन्होंने जो बात की है, एक शेर उन्होंने लिखा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और उसमें लिखा है उन्होंने, मेरा अज़्म इतना बुलंद है प्राय शोलों से डर नहीं, मुझे डर है तो आतिशे गुल से है कि ये कहीं चमन को जला न दे। ये आखिरी शेर जो आज उन्होंने कहा। और इससे पहले, थोड़ी देर पहले, आज ही की तारीख को उन्होंने कहा कि एप्पल कंपनी जो है ये कंप्यूटर बनाने वाली, ये $300 बिलियन की कंपनी है। दूसरे अल्फाज में 180 मिलियन पाकिस्तानियों से ज्यादा की मालियत। हमारे सियासतदानों को इसके मुतालिक जरूर सोचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आज ही के दिन एक और लिखा कि बराए मेहरबानी रिकॉर्डिक एड जो आज अखबारात में पूरे सफे का एक एड छपा है, उन्होंने कहा कि उसका पूरा सफा पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि कितना जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। ये उन्होंने ट्वीट किया अपने दोस्तों को।
پھر آج 4 جنوری کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر زرداری کی وزیراعظم کے لیے حمایت نے ایک بار پھر ان افواہوں کو ختم کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت میں اختلافات ہیں، حکومت 2013 تک ہی ہے۔ 3 جنوری کو انہوں نے لکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں انڈیکس پر 9% بڑھ گئی ہیں، جس کے لیے ایم کیو ایم نے اتحاد چھوڑا تھا۔ اگر قیمتیں کم ہو گئیں تو کیا ایم کیو ایم واپس آ جائے گی؟ اس کے بعد 3 جنوری کو نجم سیٹھی صاحب نے ان کو ایک میسج کیا ہے جو انہوں نے آگے ٹویٹ کیا ہے، جس میں کہا کہ منیب اور میں نجم سیٹھی جیو جا رہے ہیں اور لقمان نے ہمیں ریپلیس کیا ہے، شو جاری رہے گا، لال لٹا، اس کا مطلب پتہ نہیں کیا لیکن یہ اس میں ایک الفاظ ہیں۔ اس کے 2 جنوری کو انہوں نے کسی کو جو اسمبلی میں سچویشن ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اور کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں، 162 سیٹیں ہیں، انہوں نے کہا کہ 10 سیٹیں کم ہیں، سیکرٹ کیا ہے بعد میں بتاؤں گا۔ اور 1 جنوری کو یہ کچھ ایسی ٹویٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے ان کے قتل کا لنک بھی بنتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے 1 جنوری کو جو انہوں نے کہا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں پہلے انگلش آپ کو بتاؤں گا پھر اردو۔ ان امپریسڈ بائی ملا رائٹس مدرسہ ڈیمو یسٹرڈے، اسمال نمبرز، ابیوسو، ویل آرگنائزڈ، نو جنرل پبلک سپورٹ۔ دائیں بازو کے مولویوں کے احتجاج سے ذرا متاثر نہیں ہوا، تھوڑے سے لوگ منظم ہیں لیکن عام عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں۔ یہ 31 جنوری کو جو تمام مذہبی جماعتوں نے ایک ہڑتال کی دی تھی اپیل، اس کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اور 31 دسمبر کو انہوں نے لکھا ہے آئی واز انڈر ہیوج پریشر sure to cow down before righteous pressure on blasphemy. Refused, even if I am the last man standing. میں دائیں بازو کی جماعتوں کی طرف قوانین کے حوالے سے بہت دباؤ میں تھا لیکن انکار، چاہے میں اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا رہ جاؤں۔ اس کے بعد 31 دسمبر کو انہوں نے لکھا ہے ٹریڈر، بازاری ملا ایکسس، پریشر فرام دا اسٹریٹ سپورٹنگ بلاسفیمی لا، some crowd that agitated against PPP in 1977 and welcomed General Zia. تاجر اور بازاری مولوی توہین رسالت قوانین کی حمایت میں احتجاج کر کے دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1977 میں پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کی اور ضیاء الحق کو خوش آمدید کہا۔ 27 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کمنٹ کیا ہے جو ان کے اتحادی بھی رہ چکے ہیں، ان کی پارٹی کے اتحادی رہ چکے ہیں۔ Now مولانا فضل الرحمان wants me out because of my views. پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو چلو۔ پھر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اب مولانا فضل الرحمان مجھے میری نظریات کی وجہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو چلو۔ اور 26 دسمبر کو انہوں نے لکھا ہے ریلیز رائٹ ٹرائنگ ٹو پریشرائز فرام دا اسٹریٹ دیئر سپورٹ آف بلاسفیمی لاز، پوائنٹ از اٹ مسٹ بی ڈیسائیڈڈ ان پارلیمنٹ ناٹ آن دا روڈ۔ دائیں بازو کی مذہبی جماعتیں توہین رسالت قوانین کی حمایت میں احتجاج سے دباؤ میں لانا چاہتی ہیں، اس بات کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے نہ کہ سڑکوں پر۔ اسی بات پر ہم بات کریں گے۔ آپ کو دکھایا کہ سلمان تاثیر صاحب کیسا سوچتے تھے پاکستان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور اس ملک کی سیاست کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں احسن اقبال صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور عبد القادر پٹیل ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے مولانا ابتسام الہی ظہیر نے۔ لیکن بات کا آغاز میں پٹیل صاحب آپ سے کروں گا۔ آپ کی پارٹی کے رہنما گورنر پنجاب آج قتل کر دیے گئے اسلام آباد میں، سیکورٹی ایشوز ہیں لیکن اس کے جو سیاسی اور سماجی اثرات ہیں ہمارے معاشرے پر، میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہماری سیاست اور ہمارا معاشرہ اسی خونی چکر میں پڑا رہے گا یا کبھی ختم بھی ہوگا؟ شکریہ افسر صاحب، یقیناً آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے اور انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک واقعہ جو آج پیش آیا، اور میں آپ ہی کی بات دہراؤں گا کہ یہ سوال اب واقعی جواب طلب ہے اور جواب چاہتا ہے کہ کیا ہم اسی طرح انتہا پسندی کی طرف آنکھوں پر پٹی باندھ کر جاتے رہیں گے، اور اس ملک کا اتنا بڑا نقصان، آپ نے ابھی جو ان کی تصنیف جو تھی جب وہ بتائیں تو میری نظر میں بھی ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو اجاگر ہوا۔ اب دیکھیں کہ وہ کتنے زیرک اور کتنے پریکٹیکل آدمی تھے اور چیزوں کو کس طرح روشن خیالی سے دیکھتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، اور جس کا اظہار بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف طریقے سے سامنے آیا۔ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، کچھ غم و غصے میں رہے، کچھ نے ان کی خدمات کو سراہا۔ بہرحال
میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ہی پلنے والا جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، جو ہے انتہا پسندی، جی، اس پر اپنی لائن کلیئر کرنی ہوگی۔ انتہا پسندی پر ہمیں لائن کلیئر کرنی چاہیے۔ احسن اقبال صاحب، آپ کی جماعت نے آج ہی الٹیمیٹم دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو 3 دن کے لیے کہ معاملات، حکومتی معاملات ٹھیک کیا جائیں، پیٹرولیم کی پرائسز کم کی جائیں اور جو بدعنوانی کے الزامات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ وہ تو ظاہر آپ چیزیں پس منظر میں چلی گئی ہیں اور یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی قوم کی حالت، پاکستان کی کوئی حالت بدلے گی یا یہ چکر چلتا رہے گا؟ بہت شکریہ ابصار صاحب۔ میں سب سے پہلے تو افسوس کرتا ہوں کہ آج کا جو حادثہ ہوا، اور یقیناً یہ ایک ہمارے صوبے کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر تھے اور ایک آئینی عہدہ ہے، اس سے قطع نظر کہ ان کی سیاسی شخصیت اور سیاسی نظریات سے کچھ لوگوں کی حمایت ہو سکتی ہے، کچھ کا اختلاف ہو سکتا ہے، چونکہ ان کا ایک جو سیاسی طرز فکر ہے وہ کافی متنازع تھا، لیکن ان کی جس انداز میں یہ حادثہ ہوا اس پر سب لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بہت بیسکس کی طرف جانا ہے، اور آج بدقسمتی سے اس واقعے کی وجہ سے وہ جو پریس کانفرنس تھی نواز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کے جو فیصلے تھے وہ تھوڑے پس منظر میں چلے گئے، لیکن یہ حادثہ بھی بہت اندھوناک ہے، لیکن اس سے زیادہ اندھوناک اس وقت پاکستان کی جنرل سٹیٹ آف اکانومی اینڈ جنرل سٹیٹ آف افیئرز ہیں، جہاں 80% سے زیادہ لوگ مایوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے معاشی طور پر زندہ رہنا ناممکن ہو چکا ہے، اور جب بھی کسی معاشرے کے اندر آپ اتنا شدید معاشی بحران پیدا کرتے ہیں اور لوگ سماجی اور معاشی بحران یا دباؤ کا نشانہ بنتے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظریات میں تلاطم برپا ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں میں جو اس دباؤ کی وجہ سے تلاطم پیدا ہوتا ہے، جس کا اظہار مختلف حادثوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس وقت جس سٹیٹ پر ہم ہیں، پاکستان کو جو ہمارے مختلف فوجی ادوار آئے انہوں نے ایک نظریاتی کنفیوژن میں پیدا کر دیا ہے۔ ٹھیک، پاکستان کو قائد اعظم نے ایک ویژن دیا تھا، وہ ویژن جو ہے اس کے اندر پاکستان میں اسلام کا بھی ایک مقام تھا۔ قائد اعظم قطعاً سیکولر رہنما نہیں تھے، ان کا ویژن آف پاکستان سیکولر نہیں تھا، لیکن ان کا جو اسلام کا ویژن تھا یا اقبال کا جو ویژن تھا وہ بھی نہیں تھا جو مذہبی جماعتوں کا تصور تھا، اور وہ ایک ایسی اسٹیٹ چاہتے تھے کہ جہاں پر ہم ایک بہت پروگریسو ماڈل قائم کر سکیں اپنے آفاقی اصولوں کے مطابق، جس میں مسلمان، غیر مسلم، ہندو، عیسائی سب ایکول سٹیزن شپ کے ساتھ ایک فیملی کی صورت میں رہ سکیں، جیسا کہ میثاق مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت دیا کہ اب مدینہ کی ریاست میں مسلم غیر مسلم ایک امت ہے، ایک فیملی ہے، ایک جسم ہے۔ جب ہمارے ہاں مختلف موقعوں پر مارشل لا لگے اور سیاسی عمل کٹ گیا، تو پاکستان میں جو ایلیٹ تھی سول ملٹری بیوروکریسی اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی، اور مختلف سطح پر مختلف نظریاتی جو ٹرینڈز ہیں مختلف مارشل لا دوروں نے شروع کیے، جن کی پولیٹیکل جو پاکستان موومنٹ کا جینیسس تھا اس سے تعلق نہیں تھا۔ لہذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم کے فاؤنڈنگ ویژن کی طرف جائیں، سوسائٹی میں ایک ہیلنگ پروسیس لے کر آئیں، اور ہم اس کی جو نظریاتی سمت بھی درست کریں، اور معاشرے کے اندر یہ احساس بھی پیدا کریں کہ ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے وہ ایک خاندان کا رکن ہے، چاہے اس کا مذہب، اس کا نسل، اس کی سوچ، اس کی زبان کوئی بھی ہو۔ یہ ایک سیاسی عمل ہی سے ہم بالکل، یہ سیاسی عمل سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم ابھی بات مزید